بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو آج اس ویڈیو میں آپ کو وظیفہ بتلانے لگا ہوں، یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ یہ وظیفہ رات کا ہے۔ یہ عمل فجر کی نماز سے پہلے پہلے آپ نے کرنا ہے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے پہلے کسی بھی وقت جب آپ سونے لگو اس وظیفے کو کر لینا۔ انشاءاللہ اگر آپ کو پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، مصیبتوں نے گھیر کے رکھا ہوا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، رزق کی کمی ہے، پیسوں کی کمی ہے، دولت نہیں ہے، ہر طرف مشکلات ہی مشکلات ہیں، تو انشاءاللہ جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں وظیفہ بتلانے لگا ہوں، یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مقبول وظیفہ ہے، اللہ کے ہاں بہت ہی افضل وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں، وہ آپ سے دور بھاگیں گی۔ بس ویڈیو کو پورا دیکھنا، وظیفے کا طریقہ غور سے سنیے گا۔ یہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز سے پہلے پہلے رات کے وقت کسی بھی وقت جب آپ فری ہوں سونے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ کر لینا۔ انشاءاللہ جو بھی پریشانیاں ہیں، شادی کی بندش ہے، رشتے نہیں آ رہے، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر مشکلات، ہر پریشانی آپ سے دور بھاگ جائے گی۔ آپ کو ہر طرف آسانی ہی آسانیاں نظر آئیں گی۔ اگر آپ کی لوگوں میں عزت نہیں ہے، لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تو چلیں وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے وضو کرنا ہے، باوضو ہو کر وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، جگہ کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ اگر چاہو تو بستر پر بیٹھ جاؤ، اگر چاہیں تو مسجد میں جائے نماز پر بیٹھ جاؤ، گھر میں بیٹھے تو نیچے جائے نماز بچھا کر بیٹھ جائیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک صرف ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے صرف نماز والا ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، جو آپ کو درود پاک آتا ہے، جو درود پاک آپ کو آسان لگتا ہے، پرسکون تسلی کے ساتھ بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لی، ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلے وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یہ ہے جو میری ویڈیو کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ والا وظیفہ آپ نے 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو، یا رحیمو، یا رحیمو، یہ والا وظیفہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوبارہ سنیں، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے ایک مرتبہ۔ سورہ کوثر ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائمز آپ نے یا رحیمو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رحیمو کا وظیفہ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں،
آپ نے یہ والا وظیفہ پڑھنا ہے جو میری ویڈیو کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ والا وظیفہ آپ نے 7 ٹائمز 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ والا وظیفہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو، یہ والا وظیفہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یا کریمو 7 مرتبہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے یہ والا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ بھی میری ویڈیو کی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ والا وظیفہ ہے یا غنیو یا غنیو یا غنیو۔ میرے بھائیوں، پہلے بھی آپ نے یا غنیو کا وظیفہ بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن اس کا طریقہ کار اور تھا، اس کا طریقہ کار اور ہے۔ یہ والا وظیفہ آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائمز یا غنیو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ گھر کی الماری پہ پھونک مارنی ہے، تجوری پہ جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہیں اس میں پھونک مارنی ہے، اپنے بٹوے پہ پھونک مارنی ہے، اگر دکان میں ہے دکان کے گلے میں جہاں پر پیسے رکھتے ہیں وہاں پر پھونک مارنی ہے، جہاں